اور معزز وکلاء و دانشور ساتھیوں، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج بہاول نگر کے بار کے معزز وکلاء سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے معذرت کروں گا، ہم تھوڑی سی تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے وکلاء بھائیوں، سپاہ صحابہ پاکستان کی ایک ایسی مذہبی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا جس کے خلاف کیا گیا کہ اس کے اصل مقاصد اور نظریات اور اہداف کو جانے بغیر بعض لوگوں نے اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اور لا علمی کی وجہ سے ہمارے بہت سے مہربان دوست بھی میں آیا تو ملک کے نظام کے لیے اس نے امریکہ سے بھیک مانگی، فرانس سے بھیک مانگی، اشتراکی ممالک سے بھیک مانگی، اور ایسی کمیٹیاں بنائیں کہ جو کمیٹیاں یورپی ملکوں میں گئیں اور اشتراکی ممالک میں گئیں، کمیونسٹ ملکوں میں گئیں، فرانس میں گئیں، نظام حکومت کا جائزہ لے لیں کہ وہ نظام ہم لائیں گے، اس طرح کا نظام لائیں گے، کبھی مغربی جمہوریت، کبھی متناسب نمائندگی، کبھی اشتراکی لائے عمل، کبھی سرمایہ دارانہ نظام۔ یعنی آپ توجہ کرتے ہیں کہ اسلام آنا چاہیے، آپ کا قانون کہہ رہا ہے اسلام آنا چاہیے، آپ کی بنیاد ہے کہ اسلام آنا چاہیے، آپ کی عوام کہتے ہیں اسلام آنا چاہیے، لیکن نظام کے حفاظ کا بتایا تو حفاظ اسلام کے لیے آپ کمیٹی بھیج رہے ہیں، ان ملکوں سے رہنما حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کے تو اپنے گھر میں ایک سورج روشن ہے، آپ کے تو اپنے گھر میں ایک چاند روشنی دکھا ہے، اور اس اپنے آنگن میں جو سورج روشن ہے اس سے روشنی حاصل کیے بغیر آپ دوسروں کے بجھے ہوئے راہوں سے روشنی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ سورج جو آپ کے آنگن میں روشن ہے وہ سورج ہے خلافت راشدہ کا، وہ سورج ہے ابو بکر صدیق کے دور کا، وہ سورج ہے ابو اعظم کے دور کا، وہ سورج ہے عثمان و علی کے دور کا۔ تو یہ سورج سب ہے، روشنی ان سے لے چاہیے کہ دعویٰ اسلام کا کیا اور اسلام کا دعویٰ کر کے طرز انتخاب خلافت راشدہ سے چاہیے، نظم حکومت خلافت راشدہ سے حاصل کرتی 22 لاکھ مربع میل پر نظام خلافت راشدہ اسلام کا، تو 64 لاکھ مربع میل پر جس ایک تیسری قوت بن کر ابھرا تھا، اور بنیادی حقوق لوگوں کے ہو، اور جو دور جو نظام خود ناکام ہو چکے ہیں اس سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان جب قائم ہوا اس وقت آپ کو معلوم ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تو اس وقت دنیا کا نظام کیا تھا، عالمی دنیا کا نظام کیا کہ دنیا کے تمام مسلمان جو اور انگریز کی غلامی میں تھے۔ مثال کے طور پر یہ ایشیا ہے، یہ بر صغیر تھا، یہ انگریز کے ماتحت تھا، برطانیہ کے ماتحت میں تھا، برطانیہ نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور عرب ممالک جو تھے وہ یورپ کے وقت یعنی فرانس کے وقت فرانس سے کیا ہو گئے، 44 سالوں میں ہوا کیا کہ مغربی جمہوریت ناکام ہو گئی، اشتراکی فلسفہ ہو گیا، عرب قومیت اوقات ہو گئی، نہ قومیت والوں کو کچھ ملا، نہ مغربی جمہوریت نافذ کرنے والے اس ملک کو کچھ ملا، نہ اشتراکی رول والوں کو کچھ ملا، حتیٰ کہ اشتراکیت کے بعد سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پوری دنیا میں مغرب کا وہ ناکام ہو گیا، اور اطلاع سے ہوئے نے ایک نیو ورلڈ آرڈر جاری کر دیا۔ مسلمان کیونکہ اپنی تاریخ اسلام تھی، اپنے آپ نے کہا بہت سارے لوگ آرڈر سے منہ ہے کہ آپ پتہ نہیں یہ نیا عالمی نظام ایسا ہے، روس کی شکست بعد، روس کی شکست ہونے کے بعد ہو جائے گی تو اپنا نیا نظام دے رکھا، کیونکہ دنیا کے اندر صرف مملکت کی وقت یا جغرافیہ کی وسط بنیاد پر حکمرانی کا خواب لگا دے گا، ورنہ آپ جو ہے کہ امریکہ کی اخلاقی حالت کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہو رہے ہیں، معاشی حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے، اور اندرونی حالت یہ ہے کہ کالے گوروں کی اس طرح لڑائی ہے کہ گاؤں کے لیے علیحدہ کالونیاں ہیں، گوروں کے لیے علیحدہ کالونیاں ہیں، گاؤں کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ ہے، اور گوروں کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ ہے۔ یعنی جس ملک کے معاشرتی حالت یہ ہو، جس ملک کی اخلاقی حالت یہ ہو، اور پھر کھوکھلے نظام رکھنے والا ملک، وہ بھی نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے مسلمانوں کی 1.5 ارب آبادی کو مسحور کر رہا ہے، المیہ ہے۔ اور یہ المیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں جو ہمارے سورج روشن تھا ہم نے اس سے روشنی حاصل نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ نظام خلافت راشدہ جب دنیا میں آیا تو کیسر و کسریٰ کی 2 سلطنتیں نے پوری دنیا سے راج وصول کیا، پوری دنیا سے داد و تحصیل وصول کی،
پوری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی ان کے حقوق دے کر ایک نظام کو دنیا میں باقی رکھا. تو یہ سپاہ صحابہ دیانتداری کے ساتھ اور حالات کے تقاضوں کے تحت کی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے 13 ارب مسلمان کچھ آج کل ہو رہا ہے. افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے، ایریٹریا جو کچھ ہے یا قبرص اور فلپائن کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا؟ ہمارے ہاں نظام خلافت ہوتا، نظام جہاد ہوتا، نظام خلافت ہوتا، نظام عدالت ہوتا، نظام خلافت ہوتا، کوئی بات تعلقات میں اور پالیسیوں میں وہ اصول وضع ہوتے جن کے تحت خلفائے راشدین نے پوری دنیا کو صدی میں فتح کر لیا تھا. اور نپولین نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا. یہ اکثر اسلام کے اسی خلافت راستہ کے دور ثابت تھا. تو کتنا بڑا المیہ ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے تجاہل عارفانہ کا شکار، احساس قدری کا شکار ہے. ہمیں اصل میں اسٹڈی نہیں، مطالعہ ہی ہم نے کیا. ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے صدروں نے اس بات کو دیکھا ہی نہیں کہ اس نظام میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنا حسن ہے، کتنے کمالات ہیں، کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، کوتاہیاں کہاں نہیں ہوتی. لیکن آپ مجھے مجموعی طور پر بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس ریاست کا کہ پاکستان 3 لاکھ رقبہ میل پر قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور 9 لاکھ تھا. پھر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سال خلافت رہی، وہ 11 لاکھ رقبہ میل پر تھا. اور پھر فاروق اعظم کی 10 سال حکومت رہی تو وہ 22 لاکھ مربع میل پہ پہنچ گیا. تو عثمان غنی کے خلاف تو 22 لاکھ مربع میل پر پہنچ گیا یہ نظام. تو میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت علی کے دور میں پھر 23 لاکھ کا 22 لاکھ کی جگہ، اور امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر یہ حکومت پہنچ گئی. کیا وجہ تھی کہ ساری دنیا اسلام کے ساتھ میں آ رہی تھی، جبکہ 1 کروڑ مربع میل خشکی کا حصہ ہے اور اس خشکی کے حصے 160 لاکھ مربع میل پر مسلمان حکومت ہے. کیا وجہ کہ اتنی بڑی دنیا خشکی کے حصے اکثر حصے پر مسلمان حکمران تھے. اور آج ہم لوگ ذلت شکار ہیں. اتنی بڑی تیل ہمارے پاس ہے، گڑبڑ ہمارے پاس ہے، دنیا میں سب سے بڑی پاس ہے کہ سارے عالموں سے تیل نکلتا ہے. دنیا کے روز یاد ہوئے مسلمانوں پاس ہے. اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا یعنی آپ اس یورپ سے ملاتا ہے تو یہ درہ دانیال بھی مسلمانوں کے پاس ہے. درہ دانیال بند ہو جائے، یورپ کی صنعت یورپ میں رہ جائے اور ایشیا کی صنعت ایشیا میں رہ جائے، تو دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی، تجارتی راستہ وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، ربڑ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، تیل بھی مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن دنیا سب سے زیادہ فروغ بھی مسلمان. اور وہ تھا کہ جس کا نقصان مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے چلے گئے 400 مربع میل پر پوری دنیا کو پتا کرنے پہنچے. کیسا ہمیں نظام خلافت سے روشنی لینی چاہیے، نظام خلافت سے سب کچھ حاصل کرنا چاہیے. اگر ہسٹری بات خدا نے لگائی تھی تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے اس نظام کا انکار کر دیا جائے، اس طرح معاشرت کا کر دیا جائے، اس طرح قوت کو غور کر دیا جائے. ایسی بات نہیں. صحابہ کرام کی عظمت اور ناموس، صحابہ کرام کی حیثیت کیا؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کے چشمدید گواہ. آپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ چشمدید گواہوں کی کسی مقدمے پر اس حادثے اور دعوے میں کتنی اہمیت ہو. اسلام صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000، تو 1,00,000 سارے صحابہ کی جماعت رسول اللہ کے اسلام دین کی چشمدید گواہ. آپ چشمدید گواہ اگر کوئی آدمی مجروح کرائے تو میرے بھائیوں اس کے اندر جو دعویٰ اور مقدمہ ہے وہ تو ویسے کھا جائے گا. سپریم کورٹ، سیشن کورٹ اور سول کورٹ میں جتنے بھی کیسز آپ کے پاس ہیں سارے کے سارے چشمدید گواہوں پہ کھڑے. آپ سے آپ کہتا ہے کہ ہمارا مقدمہ ختم کر دو تو تم کیا گواہ کو کر دو، مقدمہ ختم، گواہ بیٹھ جائے مقدمہ ختم. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آج صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی ناموس اور عفت اور عظمت کو مجروح کر دیا جائے تو اسلام کا سارا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی ساری بات ختم ہو جاتی ہے. آج کوئی شخص کہ قرآن کا نہیں تو میرے آپ کے پاس دریا کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کی طرف اتر پیغمبر کے کام پڑھنے والے تو 10 لاکھ رسول اللہ کا حدیث ہے، ان احادیث کے صحابہ ہیں. اور صحابہ کرام کو کوئی شخص کہے وہ کرتے، وہ منافق تھے، وہ نعوذ باللہ من مسلمان تھے، تو کردوسی کے لیے اسلام کے مقدمے کو باقی رکھنے کے لیے ان چشمدید گواہوں کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام چشمدید گواہوں کی عظمت اس لیے بنوا جاتی ہے اسلام کا مقدمہ ہم نہ ہے بلکہ اسلام کا مقدمہ بھی ہم باقی ہے. کوئی وقت تو قرآن یا حدیث چھوڑی یہ بات ہی نہیں. سپاہ صحابہ ہماری بات ایک مذہبی پلیٹ فارم اور بالکل سیاسی بنیاد پر ہم اس لیے یعنی دخیل ہوتے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. تو آپ یہ بات ہے کہ نامش صاحب کا تحفظ اصل میں اسلام کا صحابہ کرام کو کون جانتا، ابو بکر صدیق کو ہم کیسے جانتے، عمر فاروق کو کیسے جانتے؟ اگر وہ رسول اللہ کے صحابی ہوتے، اگر وہ پیغمبر کے صحابی ہوتے، اگر ان کے وفا نہ ہوتے بھئی اور بھی تو اپنے لوگ بابا تھے، ان کو کیوں نہیں قدرانا پڑتے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ صحابہ دیتے اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دوست تھے، رسول کے ساتھ مجروح کرنا، ان کی عدالت کو مجروح کرنا، یہ
اسلام کو مجھے بتانے کا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام سننے لگا ان کی تحفظ کیا ہے، ان کی اصل کا تحفظ کیا جائے. آپ کسی سے ایمان انقلاب 11 فروری میں یہ بات آپ دل میں رکھیں کہ اس ایمان کا ہمارے شیعہ حضرات میں ہے. میں اس ایمان میں خدا خاصہ سارے شرائط ہوتے میں تب بھی اپنا مقام سامنے پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ مظفر کی آج میں ایک دفعہ تقریب کی گزشا تو ہم مجھے بتایا گا کہ یہاں سب سے زیادہ شیعہ، تو ہم نے ان سے کہا کہ چلے شیعہ کا بیٹھ کر آپ نے گزرتے بیان پڑھا کہ میں تو ایران کے صدر کو ساتھ ماننے کی رہی کہ ایران کے صدر کو بھی ساتھ مان، لیکن آپ ہماری طرح سنیں ہمارا دعویٰ تو سنیں، ہماری بات موقف تو سنیں، اس کو سنے بغیر کہہ دینا یہ دہشت گرد ہے، یہ افریقہ ہے، تو یہ تو ویسے روایت ہے ہمارے ملک کی، بلکہ بنیاد روایت ہے کہ جو بھی کوئی جرأت کے ساتھ بات کرے یہ اپنے حقوق کی بات جڑا ہے. اگر جب تک پروگریس وجہ سے آپ دہشت گرد ہے تو آپ کے فریق آپ حمایت کر رہے ہیں، آپ کی حکومت بھی حمایت کر رہے آپ بھی کریں، تو پھر آپ دہشت گردوں کی تو آپ حمایت کر رہے ہیں، تو پھر گزر جائے. تو انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے سارے ہوئے بندہ کر رہا ہے، افغانستان کے باہر کو روس نے زندگی رکھا. اب ہم کہتے ہیں صحابہ کو گالی نہ دو، گالی دینا ہم کو یہ قانون کے مطابق سزا دلوائے، ہم ہمارے ہیں یہ ایک لفظ ہے ویسے یہ سوال جواب نہ سزا کو پر فرقہ یہ مانا گیا نہ ہمارے قانون کو فرقہ یہ مانا گیا. یہ غلط فرقہ والی ہے، سب لوگ رٹے جا جس نے کسی کے خلاف بات کرنے کی فرقہ والی ہے. وہ مسلمان انڈیا میں لڑ رہے کہتے فرقہ والی ہو گئی، جہاں پاکستان میں شیعہ اور سنی رہے فرقہ والی کو پریز کیوں فرقہ فرقہ کی بات ہے اس کی رائے پر یہ ہے. اسی طرح ہم نہیں بات کرتے کو پہلے وزیر تھا آج دوسری باتوں کے انہیں کہا تھا یہ بات چل رہا ہے میں خود رایا تو بات ہو گیا بس کیا ان کو میں دیکھی اگر مسلمانوں کی اصل لڑائی کو نہ کہتے کیا آپ کو یہی دلا ہو کہ ہم کی جماعت کوئی لڑائی یہ پھر بھی جو بھی آئے پھر سے بات ہو جائے بلکہ یہ ہر مقام میں کلمہ شامل ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ جو مسلمان ایسی لڑائی کو بتاؤ ہے تو صحابہ کرام کو ان لوگوں نے کرنا ہم کو سمجھو اور اس پر کرنے کے لیے آگاہ کرتے ہیں کہ جس شخص آپ کے اوپر سے نکا وہ ہے دین زمان جس پر وہ سنت ہو سکتے مادرے کے سامنے لیکن میں وزیر سمجھے کا یا تو بابر پر مسلمان کی دعوت ہے کیا کبڑا بنا رہے ہیں جیسا کہ خدا کا لیبر رہے پاک پاک ہے پھر دعوت مساعد ہو گئے تو پھر آپ گھٹر میں الزام لگاتے ہیں پھر پاکستان کا قیام ہے یہ بھی تو ہوا یہ بھی پھر دعوت کی بنیاد نہیں ہوا. دو نظریہ ہندو اور مسلمان دو بھی نظریہ آئے تو دو ایک جس میں مسلمان تو پاکستان کی بنیادی پھر قوریت ہو گئی ہے تو ہمارا کہنا کیا ہوا ہے. تو یہ کہتا ہوں کہ اس چیز ہے ہمارے گھر یہ بات کی اب یہ مینورٹی وہ یہ اکثری اور ہاتھوں میں بنا کیا تاکہ جو فقہ جعفریہ ان فقہ جعفریہ کو پاکستان میں ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. لوگ نافذ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح 98% سنی آتی ہے اس ملک میں 98% تو 98% دو جو ایک کے نظام نافذ کرو یہ ہے برطانیہ کیسے ہوگا بھائی برطانیہ کے اندر عیسائی لوگ تھے کیسے لوگ پروٹسٹینٹ کیسے تعلق جان دے یہ بھی کیسے سے تعلق ہے تو وہاں کا پروگرام ہے وہ پریشان کے بعد تو پوری دنیا کی کسی میں تفصیل کے ساتھ پروگرام نہیں بنا کیا کہتا ہے کہ پروگرام اکثریت کے آپ آرام تو پھر کو آپ سورت کی سنی اکثریت پر نافذ کرنا چاہتے ہیں اسی کا نام فرقہ اور یہ تاریخ آگے جعفریہ اس وقت کی بڑی چیزیں بنی. تو آپ دیکھیں فرقہ جعفریہ 1980 میں کہ جو انقلاب ایران میں آیا اس انقلاب کو پاکستان میں لایا یہاں برآمد کیا جائے وہاں کے انقلاب کو پیسے کے بڑھوتے پر لگنے سے بڑھوتا اور وہ لوگ ایک کتاب لیکن یہاں یہ تھا اس کتاب 40 صفحے پر خمینی صاحب نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ نقطہ نظر تو 1400 سال کے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آتا ہے آپ کے مرتبے والا کوئی آگے آتا ہے. لیکن خمینی نے لکھا 1,24,000 کے بعد جو 12 امام آئے ہیں ان کا جب تمام کی سب اچھا جس وقت یہ بھی کتاب تو پوری دنیا کا مسلمان کیوں تھا. اب پاکستان میں چاہے صحابہ رہی تو یہ بھی میں بتاتا ہوں پاکستان میں سپاہی بنی ہے 1985 میں تو سپاہی صحابہ تو 85 میں بنے پہلے تو یہ طریقے سے بات دیکھا جا رہی ہے پہلے انقلاب ہے ایران کا آیا تو بات یہ اکثر ہے ہم رب عمر بڑی نیک لگی ہے وہ چیختا ہے تو مجھے خراب پاتا پھر خمینی صاحب نے یہ تحریر کے کام کی اس خلاف مشن ہوا ہے جان لو احتجاج کو آپ کہہ رہے ہو فرقاوریت ہے اور یہ دہشت گردی ہے اور جس نے یہ تحریر کی ہے اس کو بھی کیا تو خمینی صاحب کی دوسری کتاب کا کرا اس یہاں کے 119 صفحے پر خمینی صاحب نے لکھا کہ عمر اصلی طور اور زندگی تھا. یہ کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب وزیر اعظم پاکستان کے سامنے میں پیش کرتا 28 ستمبر 1991 کو یہ کتاب وہاں پیش ہو
سپاہی صحابہ تو 85 میں بنی ہے. تو ڈاکٹر فتحی نے مصر میں خمینی صاحب کے خلاف کتاب لکھی, وہ تو سپاہی صحابہ میں نہیں تھا. ڈاکٹر موسیٰ مسلم نے عراق سے کتاب لکھی. مولانا منظور نعمانی نے ایران سے ریئیکشن ہونا ایک فطری بات کہ جو کچھ انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا. تو کشف اسرار کی 107 صفحے پر خمینی صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات لکھ دی, اور ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ دیا کہ حضرت عثمان غنی جو تھے رسول اللہ کے دور داماد, ان کے بارے میں لکھا کہ میں ایسے رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنایا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ دانشور لوگ ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو تو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی, اور وہ اسلام کی ایک مقدس شخصیت ہے. تو اسلام کی مقدس شخصیت کے خلاف جب بھی کوئی تحریر کسی کی طرف سے آئے گی, خواہ وہ کسی عیسائی کی طرف سے آئے, یہودی کی طرف سے آئے, یا کسی اور طرف سے آئے, اس پر تکلیف ہوتی ہے کہ جب ان پر تنقید ہوتی. تو میں اس سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں اصل اختلاف کا باعث ہیں. آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں یا فلاں جگہ لفظ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتوں کو. یہ کتابیں پاکستان میں آنے پر پابندی لگا جائے, جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں پاکستان میں ان پر کو قانون لگا جائے. اپنے باپ کو کہے گی رنجر ہو گیا, میں تو لڑوں گا, میں تو یاد کروں گا. آپ میری ماں کو منافقہ رنجر بدماش کہیں گے, میں تو لڑوں. اور اس کی بنا پر پاکستان میں بعض شیعہ نے صحابہ کے خلاف کتابیں کی, اس پر نہیں. اچھا 85 سے لے کر 90 تک جب صحابہ بھی قائم تھی پاکستان میں, ایک شیعہ پاکستان میں ایسا نہیں تھا. اب میرے بھائیوں, یہ میرے پاس خمینی صاحب کی کتاب, اور یہ کتاب خمینی صاحب کی 79 آخری, اور وہ خمینی صاحب کے انتقال کے بعد چھپا ہے. اور اس وصیت نامہ کو ایران کے اندر خمینی صاحب کے صاحبزادے احمد خمینی نے ایران کی پارلیمنٹ میں پڑھ سنایا, اور ان کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت نامہ میرا لڑکا احمد خمینی سنائے گا. چنانچہ انہوں نے ایران کی پارلیمنٹ میں یہ وصیت نامہ پڑھ کر سنایا, اور اس کو تحریک نفاذ بقاعدہ پاکستان نے شائع کیا. یہ کتاب بھی میں وزیر اعظم اور حکومت کو پیش کر چکا ہوں. اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی صاحب نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ میں نہایت جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کے خلاف اگر کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ قبول کرا رہا ہے, اس کو یہ کہنا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب تو ایران میں چھپی تھی, پاکستان میں اس کو کیوں چھاپا گیا, پاکستان میں سے کیوں لایا گیا, کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم مسلمان آپس میں لڑے, یہاں تاکہ شیعہ اور سنی آپس میں لڑے, یا بریلوی دیوبندی آپس میں لڑے, یہاں کیا لڑائی, اس کی کیا ضرورت ہے آپ نے. ہاں اگر جن کے خلاف وہ کتاب چھاپی ہے تو وہ لا کر دکھاؤ. سپاہی صحابہ کی ساری موومنٹ رد عمل کرنا, ہم نے احتجاج کیا, احتجاج کرتے ہیں کہ جناب یہ تحریریں غلط ہیں, یہ کتابیں غلط ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں 28 ستمبر کو لاہور میں بلایا پچھلے سال, گورنر ہاؤس. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس سے یہ جھگڑا سارا ختم ہو جاتا, اگر اس پر سنجیدگی سے غور کیا جاتا. تو مجھے بھی بلایا, ادھر سے ساجد نبی صاحب کو بھی بلایا, اور وہ بھی آئے, اور وہ بھی خود تشریف نہیں لائے, اور انہوں نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا, چلو سے ان کو آ لیا. تو اسی طرح کا اجتماع تھا جس میں 400 علماء پاکستان کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور کچھ شیعہ اور بھی تھے, وہ بیٹھے. تو اس اجلاس میں نے کہا کہ یہ میرا خمینی صاحب ہے, اس کتاب میں یہ توہین ہے. یہ لاہور سے تو حنفیہ ایک کتاب چلی ہے غلام سلفی کی, جس میں اس نے لکھا کہ ابو غلام خان اپنی شرح پر لکھ کر پھر بیوی کے بعد آئے, یہ تحریر کی. تو میں نے یہ کتاب میں وہ تحریر ہم نے بھی سنی, ہم سے رہا آپ اس طرح سے اس کی ایک کمیٹی بنایا کبھی, کمیٹی بن گئی فرقہ واریت کے خامنی کی, اس طرح کا مصطفیٰ نیازی کو بنایا گیا. انہوں نے اس کا اجلاس بڑی تاخیر سے بڑھایا, یعنی 20 جنوری 1999 کو بنایا. اس میں بھی اٹھائی یار تم اس طرح تم کہتے ہو شیعہ طرف سے کتابیں آئی, لاؤ کتابیں پیش کرو, اور اس کو حوالوں کو دیکھتے ہیں. اور 2 بیٹے مولانا محمد شریف رضی اور میں اپنا آبجیکٹ اور یہ سمجھا ہوں کہ آپ دور جا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, میں بات بالکل میں بس آخری. تو اس کے بعد وہ کلاس جب آخری ہوا تو ہم نے وہ سارا لٹریچر پیش کیا, اور وہ لٹریچر اس لیے پیش کیا تاکہ اس ملک سے شیعہ سنی تنازع ختم ہو. چنانچہ اس پر جو کمیٹی بنائی گئی وہ انہوں نے سفارشات کی, بلکہ اس پر آپ حیران ہو گے کہ شیعہ نے بھی دستخط کیے. شیعہ اکادمین نے کہا کہ جو کتابیں صحابہ کے خلاف لکھی گئی ہیں ہم بھی اس کے خلاف ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے. چنانچہ اس کمیٹی نے شیعہ اور سنی تمام دونوں کا کاتب فکر نے دستخط کیے, اور وہ سفارشات مرتب کر کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کر دی. اب وہ سفارشات وزیر اعظم کے پاس ہے. اگر پاکستان میں حکومت یہ چاہتی ہے شیعہ سنی تنازع کم ہو تو ان سفارشات پر حکومت کو بالفور عمل کرنا چاہیے. ان سفارشات میں جو صحابہ کے خلاف لٹریچر ہے اس کی ضبطی کا مطالبہ, جنہوں نے کتابیں لکھی ان کو سزا کا مطالبہ, اس کے
تو یہ مثبت بات ہے اور سپاہی صحابہ نہایت دیانتداری کے ساتھ اس جھگڑے کو مٹانا چاہتی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور ان کتابوں پر احتجاج کرنے کا مقصد کوئی جنگ نہیں تھا، کوئی قتل و غارت نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری املاک ہے، ہمارا ملک ہے، اس کو گلیوں کو ہم خون کا یہ منظر نہیں بنانا چاہتے۔ اس لیے آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپاہی صحابہ پاکستان میں آئینی جدوجہد ناموں سے صحابہ قریب کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک تو سفارشات اس کمیٹی کی وزیر اعظم کے پاس دی، دوسرے نمبر پر مولانا اعظم فاروق صاحب میری جماعت کے ایم ہیں، میرے نائب سرپرست ہیں، ان کو ہم نے ایک ناموں سے صحابہ کا بل دیا ہے اور وہ بل انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ اس بل کے اوپر 45 ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں، جس میں 12 مسلم لیگ کے ارکان ہیں، جس کے اندر 3 پیپل پارٹی کے ارکان ہیں، جن کے اندر جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، ان کے تمام اراکین اسمبلی جس پر دستخط کر چکے ہیں، اور اس کو سراہا ہے تمام طبقوں کی طرف سے کہ وہ بل کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص اہل بیت اکرام اور صحابہ کرام کو برا نہیں کہے گا، اگر کہے گا تو اسے سزا دی جائے گی، سزائے موت یا سزائے عمر قید، اور اس ملک میں کوئی ایسی کتاب آئندہ نہیں چھپ سکے گی۔ تو یہ بل اسمبلی میں پیش ہے، ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، اسی لیے اسمبلی میں بل پیش کیا، اور دعا کریں کہ وہ بل جلدی منظور ہو تاکہ اس ملک میں قانون بنے اور یہ جھگڑا جو روز روز گلیوں میں ہو رہا ہے یہ بند ہو جائے۔ صحابہ ایک دوجے دے سجن پڑھ قرآن اللہ سونے دی من، سونے دے صحابہ ایک دوجے دے سجن پڑھ قرآن اللہ سونے دی من۔ صحبت یافتہ آقا کے وہ سوچ کا محور ہیں، سارے سنی ان کے خادم ان کے نوکر ہیں، سب صحابہ اپنے مرشد اپنے راہبر ہیں۔